الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نمبر 8 شروع ہو رہا ہے۔ سلسلہ نمبر 7 اس بات پر مکمل ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بکریاں چروائیں اور تقریباً تمام انبیاء علیہم السلام سے بکریاں چروائیں۔ چونکہ بکریوں کے چڑھانے میں یہ دوسرے جانوروں سے بالکل الگ ہے اور بہت زیادہ سیکنڈوں میں ادھر ادھر نکل جاتی ہے، پہاڑ پہ چڑھ جاتی ہے۔ اس کو سنبھالنا، اس کے اندر ترتیب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی جب ایک دفعہ بکریاں چرا رہے تھے اور ایک بکری وہ ریوڑ سے نکل کے بھاگی، دوڑی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے ہاتھ میں ان کے لکڑی نما چھڑی اور اس نے کافی دوڑایا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک چھڑی لگا دی۔ اب جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے بندے بھی تو میں ان کو کیا حکم کرتا ہوں وہ کدھر بھاگتے ہیں؟ میں انہیں حکم کرتا ہوں کہ مسجد کی طرف جاؤ، القادر مسجد جاؤ نماز پڑھنے، وہ سینما نکل جاتے ہیں فلم دیکھنے۔ میں حکم کرتا ہوں کہ دین میں جڑو، وہ جا کر گلی کوچوں میں، ہوٹلوں پہ اور نکڑوں پہ جو ہے اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ میں انہیں نیکی کی طرف آنے کا حکم کرتا ہوں، ہدایت کی طرف بلاتا ہوں، اور وہ جہنم کے راستے پر دوڑتے ہیں، ایک سے ایک آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اے موسیٰ ہم نے بھی تو اپنے بندوں کو تو نہیں مارا، اگر ہم بھی ان کو اسی طریقے سے مارتے ہوتے تو پھر تو اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں نا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر ہم بھی بندوں کو اسی طریقے سے پکڑ کرتے ہوتے تو پھر تو اس روئے زمین پہ آپ کو کوئی چلتا پھرتا نظر بھی نہیں آتا، سارے مارے جاتے، سب ہلاک ہو جاتے۔ لیکن اللہ نے اپنے بندوں پہ پکڑ نہیں فرمائی۔ یہ اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے، لاکھ کرم ہے کہ اللہ اپنے بندے کو پکڑ نہیں کرتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اے موسیٰ آپ ایک بکری کو نہیں برداشت کر سکے، آپ نے اس کو چھوڑا نہیں؟ اگر اس نے زیادتی بھی کری تو بکری تھی، بے زبان تھی بیچاری۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک اللہ نے تربیت کر دی، ایک تنبیہ فرما دی۔ اور ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اللہ چند کو پکڑ لیتا ہے، عبرت ناک سزا دے دیتا ہے اور عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے تاکہ اور لوگوں کی اصلاح ہو جائے، وہ سمجھ جائیں، سدھر جائیں۔ ان کو دیکھ کر کے یہ عبرت کا نشان بن گئے، پوری امت کو عقل آ جائے، سمجھ آ جائے۔ اب بکریوں کے اندر دیکھیں تو آپ کو بکریاں الگ الگ نظر آئیں گی، سب بکریاں ایک جیسی تو نہیں ہے، کوئی کالے رنگ کی ہے، کوئی گورے رنگ کی ہے۔ ایسی امت کے اندر بھی کالے گورے بھی ہیں، ہر رنگ کا ہے، ہر نسل کا ہے۔ بکریوں کی نسلیں بھی الگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کی بکریاں جن کے باقاعدہ نام بھی موجود ہیں،
اس سے نسلیں جو چل رہی ہیں، عرب لوگ ابھی تک فخر کرتے ہیں اس چیز پہ کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کی نسل کی بکری ہے، یہ حضور کے نسل کا گھوڑے کی ہمارے پاس یہ موجود ہیں، ان کے یہ نام ہے، اس وقت کے نام یہ تھے، پھر ان کی نسلیں، ان کے شجرے رکھے ہوئے عربوں نے اب تک۔ ہمارے ہاں اپنے دادے سے آگے کے نام نہیں پتہ ہوتے لوگوں کو، ان کے ہاں نسلوں کے جانوروں کے نام موجود ہیں۔ ہمیں اپنے والد کا نام پتہ ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کو دادے کا نام پتہ ہوتا ہے، بہت کم لوگوں کو پردادے کا پتہ ہوتا ہے، اس سے آگے کسی کا نہیں پتہ ہوتا کیا نام ہے۔ لیکن ان کے ہاں پورا شجرہ سلسلہ نسب جانوروں کا بھی ناموں کے ساتھ موجود ہے، تو فخر کرتے ہیں۔ اب کوئی زیادہ دودھ دینے والی بکری ہے، کوئی کم دودھ دینے والی ہے، انسان بھی ایسے ہی ہے، کوئی زیادہ نفع دیتا ہے، کوئی کم دیتا ہے۔ امت میں بھی اللہ نے ویسے ہی رکھا، کوئی لمبے قد والی بکری ہے، کوئی چھوٹے قد والی ہے، انسانوں میں بھی اسی طرح ہوں گے۔ تو تربیت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی، خصوصاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر میں کبھی گانا نہیں سنا تھا، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی موسیقی نہیں سنی، کبھی آپ نے اپنی زندگی میں ڈھول باجے گانے دھوم دھڑک کے اور یہ میوزک نہیں سنا۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ خصوصی نعمت تھی۔ جھوٹے قصے نہیں آپ سنتے تھے، آپ کو عادت ہی نہیں تھی کہ آپ لطیفوں میں اپنا وقت ضائع کریں، جھوٹی کہانیوں میں، جھوٹے قصوں کے اندر اپنا وقت ضائع کریں، جیسے ہمارے بہت سے لوگ ضائع کرتے ہیں، فلمیں، ڈرامے اور فلانا چینل اور فلانی یوٹیوب اور فلانے سیریز اور ایپیسوڈز اور ہزاروں چل رہے ہیں اور ان کا نیٹ فلکس بند ہی نہیں ہو رہا۔ ارے کم بختو، یہ نیٹ فلکس وہ بھی چند ڈالروں پہ خرید کے، بے وقوف کیا بولیں۔ مطلب مسلمان جس کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کی زندگی میں ہونی چاہیے تھی، وہ دور کیوں ہو گیا؟ کیونکہ وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ جب حضور کی زندگی کو نہیں سنے گا تو عمل کہاں سے کرے گا؟ اور عمل کرنا بھی چاہے گا پھر نہیں کر سکتا، شیطان غالب ہے۔ تو یہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کی زندگی دیکھیں کہ کبھی جھوٹے قصے نہیں سنتے تھے۔ اب کیا ہوا، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانے جاتے تھے اپنے ساتھی کے ساتھ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کو پتہ چلا قریش میں ایک بڑی شادی ہو رہی ہے، تو آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھائی کل تم میری جگہ بکریاں چرا لو، میں چاہتا ہوں کل اس شادی میں جاؤں اور ذرا دیکھوں، تو کم از کم مجھے بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے ہاں قریش قبیلے کی عربوں کی شادیاں کیسے ہوتی ہیں، میں کبھی گیا ہی نہیں پہلے۔ تو اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، بالکل، کل میں آپ کی جگہ آپ کی بکریاں بھی چرا لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ جائیں شادی میں دیکھیں تو کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ کو بتا دی بات، کوئی قصے کہانیاں جھوٹے گانے باجے ڈول ڈرم یہ سب نہیں سنا تھا الحمدللہ۔ اب وہاں پہنچے تو جلدی پہنچ گئے، ایک جیسے شوق ہوتا ہے انسان میں، لگن ہوتی ہے، تو ابھی جو ہے قصے شروع ہی نہیں ہوئے تھے، ابھی مجلس لگی نہیں تھی، مجلس لگتی تھی بعد میں جھوٹے قصے اور فلانے اور دھوم دھڑکے اور گانے باجے اور یہ سب موسیقی یہ مجلس کو تیار کرتے تھے، گرم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو فرماتے کہ مجھے ایک دم بہت سخت نیند آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ شادیوں میں جہاں پر خصوصاً ڈھول باجے ہوں، موسیقیاں ہوں، گانے باجے ہوں، ناچ چل رہے ہوں، لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، کیونکہ وہ حرام مجلس ہوتی ہے نا۔ یہ تو روحانی مجلس ہوتی ہے، اللہ کا گھر، مسجد، کہ ادھر بندہ 2 منٹ بیٹھتا ہے اور جھومنا شروع کر دیتا ہے تو یہ فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، اس کی برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے۔ فرماتے سخت نیند آ گئی، غالب آ گئی نیند میرے اوپر، اور اس قدر غالب آ گئی نیند کہ میں وہیں لیٹ کے سو گیا، بتائیں۔ اور فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی صبح کی روشنی پر، جب سورج نکلا نا تو اس کی جب دھوپ میری آنکھوں پر پڑی تو کھلی میری آنکھ، یعنی اللہ چاہتے ہی نہیں تھے
کہ میرا مدنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے قصے سنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب میں نے ارادہ کیا کہ میں اگلے دن جاؤں گا پھر، کیونکہ شادی تو ذرا 2-4 دن چلتی ہے نا، میں اگلے دن جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے مجھے نیند بہت آئی ہوئی ہو، میں تھکا ہوا ہوں، نیند چونکہ پوری نہ ہوئی ہو تو اس وجہ سے مجھے نیند آ گئی، اندازہ نہیں ہو سکا۔ پھر اگلے دن جانے کا انتظام کیا کہ میں پھر اگلے دن جاؤں گا، تیار ہو کر آئے، دوبارہ جب پہنچے شروع میں ہی آ گئے۔ اب پھر ان کے اوپر نیند غالب آ گئی، ایسی کہتے ہیں فغلبنی النوم، غلبہ یعنی کہ میرے اوپر نیند کا اس قدر تیز غلبہ آیا کہ ایسی زبردست نیند آئی، اس نے مجھے دبوچ لیا، میں پھر لیٹا اور گم سو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، حالانکہ شادی کے سارے معاملات چلتے رہے، سارے گانے باجے ہوتے رہے، دھوم دھڑک کے چلتے رہے، شور و غل سب چلتا رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھلی۔ کہتے مجلس ختم ہو گئے، پھر صبح سورج دھوپ سے آپ کی آنکھ کھلی، تو جب آنکھ کھلی گئے، اب اس نے پوچھا ساتھی نے کہ بھائی آپ نے کیا دیکھا، بتلائیں آپ مجھے بھی، جیسے انسان میں شوق ہوتا ہے۔ کہنے لگے میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، میں تو جب ادھر پہنچا نیند آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا۔ اب ان کو خود بھی سمجھ میں آئی، اندازہ ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم نے آپ کی زبان اطہر سے حرام قرار دلوانا ہے امت کے لیے جن چیزوں کو، اس میں ہم آپ کو کہاں ڈال سکتے ہیں، ان سے آپ کو دور رکھا جائے گا تو آپ کی تربیت ہوگی، ورنہ پھر کل کو امت تو کہے گی کہ یہ نبی تو نعوذ باللہ خود بھی تو انہوں نے یہ سب کیا۔ تو ہم نے آپ کو بچانا تھا، آپ کے کانوں میں وہ گانے نہیں جانے دینے تھے اللہ نے۔ اب اللہ نے اپنے نبی کی تربیت کی ابتدا سے ہی دیکھیں کیسے انتظامات فرمائے، زبردست۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے تجارت کے سفر کے لیے ارادہ کیا، حضرت ابو طالب نے، اور یہ اکثر تجارت کے لیے سفر کیا کرتے تھے، شام کی طرف جاتے تھے، کیونکہ مکہ والے تجارت کے سفر اکثر کرتے تھے۔ تو جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنے چچا کے نا دامن جو ہوتا ہے نا کپڑا ایسے یہ پکڑ لیا، جیسے ایک بچہ اپنے باپ کا دامن پکڑ لیتا ہے نا، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا، بھائی میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، رونے لگ جاتا ہے، تنگ کرتا ہے، پریشان۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح آپ اپنے چچا کا نا کپڑا پکڑ لیا اور فرمانے لگے کہ اے چچا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اب شام کا سفر ہے تو چچا نے، ابو طالب نے منع کیا کہ بھئی سفر لمبا ہے، میں تو آپ ہی کی وجہ سے آپ کو نہیں لے کے جا رہا کہ آپ کم عمر ہیں اور آپ تھک جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اتنا لمبا سفر ہے اور اتنا آسانی سے تو ہوتا نہیں ہے، جانوروں کے اوپر کئی دن اور ہفتے اور مہینے لگ جاتے ہیں۔ تو اب ان سے برداشت نہ ہو، کہا کہ نہیں میں بھی جاؤں گا، آپ محنت کریں میرے چچا ہو کر اور میں محنت نہ کروں، کیونکہ جب دیکھیں بکریاں چرا رہے ہیں تو یہ بکریاں چرانے سے تو مشکل نہیں ہے نا، پورا دن بکریاں چرا کے انسان کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا سخت عمل ہے۔ تو سفر کے لیے پھر ان کے چچا مان گئے، چلو اے محمد اگر آپ خود جانا چاہتے ہو اب میں کیا کروں، چلو پھر ٹھیک ہے۔ تو فرمائے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، انہوں نے اجازت دے دی، ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب قافلے کے ساتھ لے کر چلنا شروع کیا، ابتدا ہوئی سفر کی شام کی طرف۔ جب شام کے قریب پہنچے تو شام کے علاقے میں شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی نا تھوڑا سا راستہ تھا، بالکل وہاں پر ایک گرجا، سومیا اس کو کہا جاتا تھا، مندر موجود تھا، تو جو کہ عیسائیوں کا گرجا گھر ہوتا ہے نا، صوامع ہوتے ہیں وہاں پر،
راہب ہوتے ہیں. کلیسا اور گرجا کہلاتا ہی ہے. یعنی کہ اس کو اگر آپ آرام سے بولیں نا، گر جا، سمجھ رہے ہیں بات؟ گر اور جا، تو مانا آپ سمجھ گئے ہوں گے. بہرحال میں نے رک کر آپ کو سمجھایا تھوڑا. گرجا کلیسا اس کو کہتے ہیں. اللہ کی رحمت ہے اور گر بھی رہے. اللہ اپنی رحمت سے سب کرتے ہیں. جب یہ رسول آئے تو گرے بھی، اور اللہ نے واقعی دکھایا، اور ہزاروں بک گئے، مسلمانوں نے خریدے اور وہاں اللہ کے گھر تعمیر کیے. تو گرنے کا معنی یہ نہیں ہے ویسے حقیقت میں ادھر جس انداز میں بتا رہا ہوں کہ واقعی عمارت گر جائے، بلکہ بات یہ ہے کہ مطلب بات ختم ہو جائے، ایسا عمل ہو جائے کہ اس کی حیثیت مکمل طور پہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے سرے سے ہی نا. اس کو کہا جاتا ہے گر اور جانا. ٹھیک ہے نا، گر جائیے، انہوں نے خود ایسا اس کا نام رکھا. اور ہمارے ہاں الحمدللہ آپ دیکھیں تو اللہ کے گھروں کے نام کیا ہیں؟ مساجد. ابھی ناسا سے کہتے ہیں ایک انہوں نے تصویر لی خلا سے، پوری دنیا کی نا، ادھر جتنا اس میں آ سکتا تھا. کہتے ہیں تقریباً 265 دن یہ بندہ وہاں پہ رہا ہے. اس نے مختلف وہاں پہ تحقیقات کی ہیں اور مختلف تصاویر بھی وہاں سے لی ہیں. تو جو سب سے بہترین اور اچھی اس نے تصویر لی ہے وہ ابھی اس نے چند دن پہلے نا آفیشلی شائع کی ہے. تو اس کے اندر بڑی ایک عجیب اور حیرت کی بات وہ دیکھ کے پریشان ہو گیا. اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات لیک نہ کی گئی ہو، وہ مسلمان ہو گیا ہو، انگریز. تو اس میں وہ تصویر میں نے بھی دیکھی ہے، اگر آپ بھی دیکھیں تو پوری زمین پر صرف جو ہے نا بیت اللہ ہیرے کی طرح چمک رہا ہے اتنی دور سے. حالانکہ بیت اللہ کی عمارت کوئی زیادہ اونچی تو ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے اونچی اونچی کتنی عمارتیں موجود ہیں دنیا میں. اور چائنا جو ابھی ایک عمارت بنا رہا ہے جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تقریباً پچھلے 15-16 سال سے وہ بن رہی ہے، اور اس کی جو نچلی صرف بنیاد ہے نا وہی پتہ نہیں کتنے شہروں کے اوپر مشتمل ہے. وہ اتنی بڑی تو وہ بنیاد ہے صرف جس کے اوپر وہ بلڈنگ کھڑی کر رہے ہیں، اور کئی 100 عمارتیں اور ہزاروں کی تعداد میں اس کی منازل ہیں جو جدھر وہ پہنچیں گے. اور کہتے ہیں کہ آسمان سے اوپر جو منزلیں ہوں گی وہ تو بڑی خاص اور اسپیشل ہوں گی، وہ ہر ایک کوئی خرید بھی نہیں سکے گا، آسمان سے اوپر رہے گا بندہ. تو جو مزدور بھی ادھر جاتے ہیں بنانے کے لیے وہ آکسیجن لے کر، اور ان کا ایک متعین وقت ہوتا ہے، اتنی دیر وہ آکسیجن استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بعد ان کو واپس آنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ بلڈنگ میں بعد میں وہ خود آکسیجن مصنوعی جو ہے نا چھوڑیں گے تاکہ انسان رہ تو سکے. تو بہرحال وہ اس کے اندر سے ہیرے کی مانند بیت اللہ چمک رہا ہے، دیکھیں تو یہی کافی ہے. بہرحال یہ جیسے نام ہوتا ہے نا گر اور جا، میں نے بتایا نا، ایسے ایک مولوی صاحب نے نا ایک بتایا کہ کوئی جماعت اسلامی کے بڑے کارکن تھے یا پتہ نہیں سینیٹر تھے کیا تھے، خواجہ طفیل کہتے ہیں، وہ پتہ نہیں میرا خیال ہے انتقال ہو گیا یا کیا. تو جب یہ بھی سیٹ کے لیے جو ہے نا ووٹ لڑ لے تھے تو اس وقت ان کے مخالف نے نا ان کو فون پہ کہا کہ بھائی خواجہ تو فیل، خواجہ تو فیل. تو فیل نام تھا نا، تو رک کر بولے تو کیا مطلب ہے کہ بھائی تو فیل، تو ہے ہی فیل، تو ہار گیا. تو یہ ایک لطیفے کے طور پہ نا، یعنی کہ تو پہلے سے ہی فیل ہو گیا. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے نا کلیسے میں، گرجا گھر میں، تو وہاں ایک راہب تھا بڑا، جو ان کا سب سے بڑا راہب تھا، کاہن تھا، جو کلیسے سے کہتے ہیں کہ جب سے پیدا ہوا تھا نا وہ باہر ہی نہیں نکلا تھا کبھی. حالانکہ ابو طالب کے بڑے سفر ہوئے یہاں سے گزرے وہ، اور یہ جانتے تھے اس بات کو کہ یہ راہب جو ان کا سب سے بڑا ہے یہ آج تک اپنے کلیسے سے باہر نکلا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں یہ پہلی دفعہ تھا، یہ پہلا واقعہ تھا میری زندگی کا کہ وہ راہب میں نے خود دیکھا باہر نکل کے آ گیا. اور صرف نکل کے نہیں آیا، اس نے آ کر یہ اعلان بھی کیا
کہ بھائی اس تمام مکہ کے پورے قافلے کا میری طرف سے آج دعوت ہے، ابھی دعوت ہے میری طرف سے کھلے عام۔ اور اس نے اپنے تمام جتنے بھی اس کے راہب تھے نا چھوٹے، ان کو اس نے آرڈر کر دیا، حکم کرا بھائی فوری کھانے پینے سب تیار کرو، زبردست بڑی دعوت ہوگی۔ اور جی کھانے اس کے آرڈر پہ فوراً تیار ہونا شروع ہو گئے۔ اب یہ ابو طالب کہتے ہیں میں تو حیرانگی سے دیکھ رہا ہوں سب کہ یہ وہ بندہ جو اپنے کلیسے سے کبھی باہر ہی نہیں نکلتا تھا، جیسے ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں نا تو ان کے یہاں ایسا ہوتا تھا، تو یہ کبھی باہر ہی نہیں نکلا تھا، اس کو لوگوں نے دیکھا ہی نہیں، تو کلیسے چھوڑ کے باہر نکل گیا اور بات بھی کر رہے اور دعوت بھی دے رہے خاص کہ پورے قافلے کی مکہ سے جتنے لوگ آ رہے ہیں۔ بلکہ اس نے اپنے ان چھوٹے راہبوں کو کہا کہ دیکھو ایک بہترین قسم کی دعوت ہونی ہے، کسی چیز کی کسی کو کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور یہاں سے جتنے بھی لوگ گزر رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہیں وہ بھی اس دعوت میں شامل کرو، سب کو، کسی کو کھانے پینے کی کوئی کمی تکلیف نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کی، اور تم لوگ خود کھڑے ہو کے سب کو کھانا کھلاؤ گے۔ کہتے ہیں دعوت کی تیاریاں تیزی سے جلدی شروع کر دی گئیں۔ اب ابو طالب حیران ہے کہ ایک تو یہ باہر آ گیا، دعوتیں بھی کر رہے الٹا، یہ کیا چل رہا ہے؟ کہتے ہیں ہم حیران، دیکھ رہا ہوں میں کہ یہ کیا سمجھ سے باہر ہے سارا واقعہ۔ کہتے ہیں اب کھانے کا وقت شروع ہو گیا، تو ہر گزرنے والوں کو بھی بٹھایا جا رہا ہے، سب کو شامل کیا جا رہا ہے، سب کھانا کھائیں گے، کوئی ادھر سے بھوکا نہیں نکلے گا، جائے گا نہیں۔ یہ بعض لوگوں کے خاندانی عادت رسم بھی ہوتی ہے ان کے یہاں کہ بھائی ہمارے یہاں آؤ گے بھلے دال پکی ہے لیکن کھا کر جاؤ گے، پٹھانوں میں یہ بڑی عادت ہوتی، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اللہ جانتا ہے، کیونکہ اب اوریجنل پٹھان بھی مشکل سے ملتے ہیں نا، اب ملاوٹ ہو گئی ہر چیز میں، شہد اصلی نہیں ملتا۔ ابھی ایک ساتھی رو رہا تھا کہ بھائی پہلے چند سال پیچھے شہد تو اصلی مل جاتا تھا کہ تھوڑی سی محنت کر کے، اب تو کہیں سے مل ہی نہیں رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو ابو طالب سے اس بڑے راہب نے پوچھا ہل ترکت احدا، کہ بھائی غور سے دیکھ رہے پوری صفوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے نا کھانے کے لیے، اب ہر ایک کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے جا کے، اور پھر ابو طالب کو کہنے لگا کہ ہل ترکت احدا، ہل ترکت احدا، کیا اے ابو طالب تم اپنے قافلے میں سے کسی کو چھوڑ کر تو نہیں آ گئے ہو، کوئی پیچھے رہ تو نہیں گیا؟ اب ان کو یہ ہوتا ہے نا بھائی یہ اس لیے پوچھ رہے کہ ظاہر ہے سب کو کھلانا چاہتا ہے۔ تو ابو طالب نے فرمایا کہ ایک بس بچہ ہے، اس کو ہم سامان کے ساتھ چھوڑ کے آ گئے، وہ تو بچہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے۔ تو راہب کہنے لگا کہ بھائی یہ کیا بات ہو گئی، میں نے تو دعوت سب کی تھی، چاہے بچے ہیں جوان ہیں بوڑھے ہیں سب شامل تھے اس میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کو بھی لے کر آنا پڑے گا، ان کو چھوڑ کے کیسے آ گئے؟ کہنے لگے ارے وہ تو ہمارا بچہ ہی ہے اور کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے، کھانا ہم اس کے لیے لے جائیں گے۔ تو کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ابو طالب، اس بچے کو ابھی لے کر آؤ، اس دعوت میں بچہ بھی شامل ہوگا، اور میں نے تو دعوت کی ہی اسی بچے کی وجہ سے، اس بچے کے لیے تو دعوت کی اور اسی کو تم چھوڑ کے آ گئے سامان کے ساتھ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمانے لگے نہیں اس کو لے کر آؤ فوراً۔ اب یہ گئے فوراً، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو اب یہ ان کو غور سے دیکھنے لگ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آ رہے تھے تو اس نے دیکھا کہ بادل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کر رہے ہیں، ان کے اوپر دھوپ نہیں آنے دے رہے، اور ان کا اپنا سایہ غور کر رہے تو ان کا اپنا سایہ کوئی پڑ ہی نہیں رہا زمین پر۔ تو اب یہ نشانیاں وہ جو دیکھنا چاہتا تھا نا پوری ہونے لگ گئیں۔ جب قریب آ گئے تو پوچھا کہ من ھذا، ابو طالب سے کہ یہ کون ہے بتاؤ؟ تو فرمایا یہ میرا بچہ ہے۔ تو راہب نے کہا نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ تو ابو طالب نے کہا بھائی میں تو قسم کھا سکتا ہوں، واللہ ھذا ابنی، میں تو اللہ کی قسم کھا سکتا ہوں میرا بیٹا ہی ہے، میرا بچہ ہی ہے۔ تو کہا کہ نہیں میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ کہا کہ بھائی میرا بیٹا ہے، کہا نہیں ان کا والد
इस वक्त ज़िंदा हो नहीं सकता, ये बात मैं मान नहीं सकता आपकी। तो कहा भाई मेरे भाई का ही बेटा है तो मेरा ही बेटा है, यानी वो तो यूं समझते थे ना, भाई का बेटा मेरा बेटा, मेरा कोई गैर थोड़ी है, मेरा अपना खून है, मेरे भाई का बेटा मेरा बेटा। तो कहा यूं कहो ना, सच बात बताओ ना आप, यानी कि इसका मतलब कि इसके वालिद का वो तो इंतकाल हो गया, फौत हो गए हज़रत अब्दुल्ला। तो कहा हाँ अब तुमने सच बात की ना, जो मुझे निशानियां पता हैं सारी। इसी ने अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपका नाम क्या है? तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लग गए मोहम्मद। तो फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि मैं आपको लात व उज़्ज़ा की कसम देता हूँ, उक़सिमु का बिल्लाति वल उज़्ज़ा। अब ये लात व उज़्ज़ा जो है ना, इनकी कसम दी उसने, कहा कि आपको लात व उज़्ज़ा की कसम है, मैं आपसे जो पूछूंगा आपने सच सच बताना है। अब ये जो खुद राहिब था ना, ये नसरानी था, हालांकि नसरानी लात व उज़्ज़ा को नहीं मानते थे, लेकिन मक्का वाले मानते थे। तो इसीलिए उसने, चूँकि इनको मक्का का ही पता था कि वहीं से आए, तो उनके मानने वाले बुतों के ना, बड़े बुतों जो सबसे बड़े बुत हैं, जिनका लात व उज़्ज़ा का नाम कुरान ने भी लिया है, उनकी कसम दी और कहा कि आपको लात व उज़्ज़ा की कसम है कि आपसे मैं जो भी पूछूंगा आपने मुझे सच बताना है। तो एकदम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुक़सिमुनी बिल्लाति वल उज़्ज़ा, कि खबरदार अगर दोबारा तुमने मुझे कहा कि लात व उज़्ज़ा बुत की कसम उठाओ और सच बोलो, क्योंकि इन्नी उबग़िदुहुम अशद्दल बग़्ज़, कि मैं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नफ़रत करता हूँ ना, वो इन बुतों से करता हूँ। इनसे तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मनी है, इनसे तो मेरा सबसे बड़ा बुग़्ज़ है। तो ख़बरदार अब ये लात व उज़्ज़ा का नाम मत लेना मेरे सामने। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जोश से कहा ना, तो एकदम राहिब भी हैरान हो गया और ख़ुद अबू तालिब भी हैरान हो गए कि हुजूर तो अभी इतनी उम्र के हैं और इतनी सख्ती से उन्होंने इतने जोश के साथ बुतों का इनकार किया है, किस जोर के साथ इन्होंने कहा। तो उस राहिब ने कहा जी ठीक है, कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक़सिमु का बिल्लाह, कि मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ। वो समझ गए, राहिब था, समझदार था, कहा कि मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ कि मैं जो आपसे पूछूंगा आपने मुझे सच बताना है। तो एकदम फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम मिजाज, ठंडे मिजाज में एकदम आपने कहा कि फ़स्अल, चलो पूछो फिर क्या पूछना है। तो कहा ये बतलाओ कि तुमने कभी कोई ख्वाब देखे? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ भाई, बहुत दफ़ा देखे ख्वाब। तो उसने ख्वाब पूछे, क्या क्या देखा आपने ख्वाब में? तो बताते गए। फिर कहा अच्छा ये बताएं कि आपने अपनी रज़ाअत में कोई वाक़या देखा हो, अजीब वाक़या? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि दो शख्स आए, मेरा सीना खोला, मेरा दिल धोया, उसमें से एक टुकड़ा फेंक दिया जो जिसमें शैतान का उनसर आने का शक था ना, और मेरे दिल को धो के सर्जरी करके बाईपास, मेरे होश में, मैं खुद देख रहा था सब, और जन्नत से सारे आलात लेकर आए थे, जिब्राइल थे, मीकाइल थे, दो फरिश्ते। इनको तो नहीं पता था कि फरिश्ते थे, बस इन्होंने कहा दो आदमी थे खूबसूरत लिबास में। तो उसने कहा कि भाई मुबारक हो, समझने लग गया सारी चीज़ें, या मोहम्मद है तो देखें ये बड़ी गुस्ताखी की बात, लेकिन मैं आपसे पूछना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं आपकी पीठ मुबारक को ज़रा देखना चाहता हूँ। ये जो दोनों शाने हैं ना आपके, यानी कि ये जो पीछे की जगह होती है ना, ये वाली, तो मैं इसको ज़रा देखना चाहता हूँ। है तो गुस्ताखी की बात, लेकिन अगर आप नाराज़ ना हो तो। फरमाए भाई देख लो, क्योंकि जब उसने अल्लाह की कसम दी थी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई देख लो, ठीक है। तो देखा, जैसे ही कमीज़, ये कपड़ा मुबारक हटाया, दोनों शानों कंधों के दरमियान गौर से देखा उसने,
تو ایک درمیان میں نا گوشت ابھرا ہوا تھا اور اس پر ایک مہر مبارک لگی ہوئی چسپا، اور اس ٹکڑے پر بال مبارک بھی موجود تھے، جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں نا بال مسے ایسے ہوتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان بالوں کی ایک ترتیب بھی تھی، خاص انداز کی ترتیب تھی، خاص طرح سے وہ ابھرے ہوئے جیسے اٹھے ہوئے بال تھے، اور ادھر ادھر اس کے خال بھی موجود تھے سیاہ تل کی مانند۔ جب یہ دیکھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر گر گیا اور آپ کے ہاتھ چومنے لگ گیا وہ راہب، اور اس نے آواز لگائی کہ ھذا النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہی ہے وہ نبی، اور کہا ابو طالب ان کو شام مت لے کر جانا، یہ غلطی بھی مت کرنا، ورنہ شام میں جو یہودی علماء ہیں وہ ان کو پہچان لیں گے، ان نشانیوں سے پکڑ لیں گے اور ہو سکتا ہے قتل نہ کر دیں، تو آپ کو ان کو ہرگز وہاں نہیں لے کر جانا چاہیے، آپ ان کو فوری طور پہ ایمرجنسی میں واپس بھیجیں فوراً۔ اب ان کو بڑی شان والے ہیں یہ تو، اور آپ کو بھی مبارک ہو کہ آپ کو ایسے نبی مل گئے۔ تو ابو طالب نے فرمایا اچھا بھائی، اب دعوت جو چل رہی تھی وہ اس دوران یہ ساری گفتگو ہوئی، دعوت ختم ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جانے لگے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھنے لگے نا، تو یہ راہب تو پیچھے پیچھے تھا، دیکھ رہا تھا ساری چیزیں، غور کر رہا تھا۔ اب اس نے ابو طالب سے کہا کہ دیکھو بات سنو، ذرا یہ ٹہنیوں کو دیکھو غور سے۔ تو کہتے ہیں کہ جب واقعی ٹہنیوں کی طرف میں متوجہ ہوا تو ٹہنیاں آپس میں جڑنے لگ گئی تھیں، دور دور تھیں ایک دوسرے سے، الگ الگ تڑی ہوئی، لیکن وہ ایک دوسرے کے بالکل قریب ہو کر اور گلے مل گئیں اور جڑ گئیں، اور انہوں نے گہرا سایہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دیا، ایسے ٹہنیاں جڑ رہی ہیں۔ تو ابو طالب نے بھی بڑے غور سے دیکھا تو کہہ رہے ہیں واقعی یہ ٹہنیاں کیسے جڑنے لگ گئیں آپس میں، جلدی جلدی، تیزی تیزی سے، اور حضور پر گہرا سایہ کر رہی ہیں، یہ کیا؟ تو اب فرمایا انہوں نے، کہنے لگے ابو طالب یہ کوئی عام درخت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے یہ درخت کون سا ہے؟ اب یہ سمجھانے لگ گئے تاکہ نشانیاں جو ہے نا وہ ان کو بھی سمجھ آئیں۔ تو راہب نے کہا ابو طالب یہ وہ درخت ہے کہ ما جلس بعدہ عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، خود فرمایا تھا کہ لا یجلس بعدہ الا نبیا، کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا مگر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے۔ دیکھیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 500 سال سے بھی کے عرصے سے زیادہ کے بعد آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیان کا زمانہ 500 سال سے زیادہ کا ہے، 5 صدیوں سے زیادہ وقت گزر گیا تھا، اور یہ بات اس راہب کو پتہ ہے۔ تو دیکھو یہی ہیں، بیٹھے ہیں ادھر، تو فرمایا فوراً ان کو جلدی مکہ بھیج دو۔ ابو طالب راضی ہو گئے، کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا اور اپنا سفر جاری رکھا، کیونکہ اتنا زیادہ سفر ہو چکا تھا، شام کے بالکل ابتدا کے علاقے میں پہنچ چکے تھے، تو واپس جانے میں ان کا نقصان بہت تھا، خرچ بہت ہو چکا تھا، سامان تجارت ساتھ تھا بھاری برقم، تو کاروبار کرنا، وہاں آ کے بیچنا ضروری تھا مال۔ اب یہ تو ابو طالب شام گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چلے گئے، پھر یہ واپس لوٹے مکہ، جب تجارت کا سامان وغیرہ بیچ باچ کے تو مکہ میں آئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں رہے دوبارہ۔ کچھ عرصے بعد بہرحال آپ کے چچا کا انتقال بھی ہو گیا تھا، لیکن اس سے پہلے یہ ایک واقعہ ہوا، مختلف مبشرات کے واقعات آتے رہے، وہ ان میں بھی بڑی تفصیل ہے۔ پھر آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہو گئی، ابھی ابو طالب زندہ ہیں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ میں سب سے بڑی شریف النسب اور حسب والی اور مالدار خاندان کی خاتون تھی،
حضرت خدیجۃ الکبریٰ. اور تاریخ کہتی ہے کہ ان کے پاس جو سرمایہ تھا نا، اگر قریش کے سارے قبیلے کا سرمایہ جوڑ لیا جائے اور اس اکیلی خاتون حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سرمایہ اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو وہ زیادہ تھا. اتنی مالدار اللہ نے ان کو بنایا تھا. اب چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک خاتون تھی، مالدار خاتون، گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، پردے کا اس زمانے میں بھی اتنا اہتمام، سفر نہیں کرتی تھی، مگر لوگوں کو اپنا مال دے کر نا کاروبار کے لیے بھیجتی تھی، تجارت کے لیے. بعض دفعہ لوگوں کو تنخواہ پہ رکھ لیتی تھی، بعض دفعہ ان سے نفع طے کر لیتی تھی اور ان کو بھیجا کرتی تھی. تو ان کو پتہ چلا، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بڑی اعلیٰ تھیں. دو صفتیں تو بہت آگ کی طرح پھیلی ہوئی تھی جیسے جنگل میں. وہ کیا تھی؟ صادق الامین، آپ سچے بھی تھے اور امانت دار بھی تھے. تو جب خدیجہ کو پتہ چلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھئی ایک نوجوان ہے محمد نام کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد عبداللہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور آپ کی صداقت و امانت مشہور ہے، تو ان کے پاس پیغام بھیجا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ بھی کام کریں. تو آپ راضی ہو گئے، کیونکہ آپ تو چاہتے تھے کہ میں محنت کروں. محنت سے تو آپ بھاگتے ہی نہیں تھے، آپ کا تو شوق تھا. اب حضرت خدیجہ کے ایک غلام تھے میسرہ، جن کو انہوں نے نا ایک وقت خریدا تھا. تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا، میسرہ، اور ان کے ذمے نا یہ دو کام لگائے کہ بھئی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے، اور ان کو مال بھی دیا، میسرہ کو الگ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ مال دیا. اور یہ دو ذمہ داریاں لگا دی کہ ایک تو ان کے ساتھ رہنے اور دوسرا حفاظت بھی کرنی ہے، دونوں کام کرنے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کر شام کی طرف نکل پڑے. اب میسرہ کہتے ہیں کہ واللہ، خدا کی قسم، میں نے تو کبھی ایسا خلق قریش کا آدمی دیکھا ہی نہیں تھا اپنی زندگی میں جیسا میں نے اس نبی کو، محمد کو میں نے دیکھا. اب ان کو تو پتہ نہیں تھا نبی ہیں. انہوں نے کہا جیسا میں نے ان محمد کو دیکھا نا، ایسا خلق قریش کا ایسا انسان، ایسا بندہ میں نے تو آج تک دیکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ میں تو غلام آدمی تھا. ہمارے ساتھ تو وہ غلاموں کا سلوک کرتے تھے، غلام سمجھتے تھے، دور بٹھاتے تھے، بس کام کرو نکلو، اور ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، ساتھ کھانا، بات چیت کرنا تو دور کی بات تھی. لیکن میں نے محمد کو دیکھا تو میرے تو وہ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، میرے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں، میرے ساتھ ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے میں ان کا کوئی رشتہ دار ہوں، میرے ساتھ بیٹھ کے پانی پی رہے ہیں جیسے میں ان کا کوئی عزیز ہوں، ایسے کھل کر میرے ساتھ. اب بڑی آپ کی محبت تھی، کرم تھا، شفقت تھی جو میں نے دیکھا. پھر ہم وہاں پہنچے شام، ہم نے مال بیچا. پھر کہا کہ ہم پیسے لے کر کیوں جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میسرہ کو کہ میسرہ، تو نے بھی سامان بیچ دیا، میں نے بھی بیچ دیا، مال آ گیا ہاتھ میں، اب بھائی پیسے لے کے کیوں نکلیں یہاں سے؟ ایک کام کرتے ہیں، یہاں سے بھی مال خریدتے ہیں اور مکہ میں بیچیں گے. تو یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب میسرہ سوچ رہے کہ یہ بندہ تو، اور مل جل بھی آپس میں اتنی اچھی ہو گئی تھی. تو کہا بھائی ٹھیک ہے، مال خریدا اور اب مکہ کی طرف کیا ہو گئے؟ روانہ ہو گئے. اب ان کا جب مکہ آئے تو وہاں پر بھی انہوں نے اپنا سارا مال جو ہے نا نفع کے ساتھ بیچا. اب نا عجیب چیز سامنے آ گئی. وہ کیا چیز سامنے آئی کہ بھائی جتنے بھی بڑے بڑے تاجر گئے تھے اپنا مال تجارت لے لے کر، سب نے ایک دفعہ نفع اٹھایا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور میسرہ نے 2 دفعہ نفع اٹھایا. میسرہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے 2 دفعہ نفع اٹھایا. بھائی پیسہ لے کر کیوں نکلے یہاں سے؟ اور پیسہ ویسے بھی چھن جاتا ہے راستے میں، تو مال خریدو. اور
آگے چلتے ہیں۔ تو اب جب ادھر آئے یہاں بھی انہوں نے اگلا دوسرا نفع اٹھایا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ ایک آدمی نے بھی کبھی تجارت نہیں کی۔ آپ کو پتہ تھی یہ بات کہ تجارت نہیں کری آپ نے کبھی پہلے، اور اتنی جلدی کیسے سب بڑے بڑے تاجروں سے آگے نکل گئی ہے، کیا بات ہے؟ تو میسرہ کو بلوا کے اور پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے، ذرا بتاؤ تو، حالات کارگزاری تو سناؤ۔ اب فرمایا کہ یہ تو کوئی بہت ہی شان والے جو میں نے دیکھا نا، راستے میں جا رہے ہیں تو راہب نے روکا اور یوں کہا، ان کے حق میں اچھی اچھی باتیں کی۔ پھر جب راستے میں چل رہے تھے تو بادل ان کو سایہ کر رہے تھے، اب ان پہ سایہ ہو رہے تھے تو میں بھی ساتھ تھا، مجھ پہ بھی خود سایہ ہو رہے۔ پھر لوگوں کے ساتھ بیٹھے 20-30 بندے تاجر ہیں، ادھر بات چیت شروع کری تو میں نے دیکھا کہ سایہ بھلے جدھر بھی تھا لیکن درخت کا سایہ ان کے اوپر آ گیا۔ اب میں حیرانگی سے دیکھ رہا ہوں یہ سارا کچھ، اور یوں ہوا اور یوں ہوا اور یوں ہوا، اور اے خدیجہ یوں ہوا اور یوں ہوا۔ اب حضرت خدیجہ تو بڑی اللہ نے ان کو سمجھداری دی تھی، تو سن رہی ہیں، جہاں حضور بیٹھ رہے ہیں ادھر سایہ ہو رہا ہے۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئی، اب ان کے دل میں تڑپ پیدا ہونے لگ گئی کہ اب میں شادی کر لوں۔ حالانکہ یہ وہ خاتون ہے جو آپ جانتے ہیں کہ 40 برس کی ہیں اور ان کو ضرورت نہیں ہے شادی کی، لیکن دل کے اندر آرزو آ گئی، ایک دم امید پیدا ہو گئی اور تڑپ پیدا کر دی اللہ نے۔ حالانکہ یہ وہ خاتون ہیں جن کو بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے تھے اور انہوں نے ٹھکرا دیے، منع کر دیے، انہوں نے نہیں کی کسی سے شادی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، حالانکہ 2 دفعہ بیوہ تھی ہیں، تو بس جیسے ہوتا ہے نا کسی انسان مرد میں بھی کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے، عورت میں بھی، کہ بھائی اب بس نہیں کرتا، اب نہیں کروں گا، تو بس انہوں نے بھی فیصلہ یہ ٹھانی ہوئی تھی۔ اسی لیے علماء نے ایک بات بھی لکھی ہے کہ مرد تو اللہ نے نا بڑے دانا پیدا کیے ہیں، بہت سمجھدار بڑے پیدا ہوئے ہیں مردوں کے اندر، لیکن خواتینوں کے اندر، مستورات کے اندر اللہ نے سمجھدار عورتیں بڑی کم پیدا کی ہیں، اور ان عورتوں میں سے ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پہ پہچان لیا۔ یہ ہوتی ہے پہچان، ہیرے کو پہچاننے کی بات۔ اور ایک ان میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان لیا تھا، ان کی پیشانی کو۔ اللہ نے ان خواتین کو ایسی ذکاوت، یعنی کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ ہوشیاری دی تھی، سمجھداری دی تھی، ذہانت دی تھی، کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ نبی ہیں، کوئی عام انسان نہیں ہے۔ تو تاریخ میں ایسے کم ہی پیدا ہوئے ہیں، جیسے ایک حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرعون کی عاشقہ اور باندی بھی تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام تھیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور اخت موسیٰ علیہ السلام بھی یہ بڑی ذہین عورتوں میں شامل ہوتی ہیں۔ اب بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عورت تھی جس کا نام تھا نفیسہ۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، شادیاں کرانے والی عورتیں ہوتی ہیں، بڑی تیز ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اور ایسے ماشاءاللہ یہ گدھے کو بھی شیر بنا کے پیش کرتی ہیں نا کہ شادی کرا کے ہی دم لیتی ہیں ان کو، ورنہ سانس بند ہو جاتی ہے ان کی۔ تو اب یہ نفیسہ عورت تھی، اس کو بھیجا کہ آپ جا کر نا ایسے حالات پیدا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا، کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ شادی کر لیں۔ تو اب یہ نفیسہ وہاں گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ اے محمد، کیا آپ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ حل ترغب فی الزواج، کیا آپ شادی کرنے میں
انٹرسٹڈ ہیں. جیسے ہمارے یہاں بھی ایسی بات شروع ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اب تو آپ ماشاءاللہ جوان ہو گئے. تو اس طریقے سے کہا کہ آپ جوان ہیں، طاقتور ہیں، خوبصورت ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نفیسہ، شادی تو میں کرنا چاہتا ہوں مگر میرے پاس کچھ ہے کیا جو میں شادی کروں؟ کچھ ہے ہی نہیں. یہ ہمارے معاشرے میں، ان کے معاشرے میں بھی اس طرح ہوگا. حالانکہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دیں کہ نکاح سے پہلے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ مالداری تو تمہاری نکاح کے بعد برکت سے آئے گی. اگلے کا نصیب آئے گا تو برکت آئے گی. یعنی پیسہ ہونا شرط نہیں ہے، لیکن ایک بشری تقاضے بھی ہیں. تو فرمایا میرے پاس تو مال و دولت وغیرہ ہے نہیں، گھر نہیں ہے، میں تو خود اپنے چچا کی کفالت میں رہتا ہوں، جو میں کچھ تھوڑا بہت کماتا ہوں اپنے چچا کو ہی دے دیتا ہوں. تو کہا کہ بھئی حل ترغب فی المال والجمال والنسب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایسی عورت جس میں جمال، خوبصورتی بھی ہو، مالداری بھی ہو، اور نسب، اس کی ذات پات اسٹینڈرڈ بھی اعلیٰ خاندان ہو، تو تینوں چیزیں اس کے اندر موجود ہو؟ تو کہا کہ آپ پھر رغبت رکھتے ہیں کیا؟ تو فرمائے کہ بھئی بالکل، لیکن اے نفیسہ من ہی کون ہے وہ؟ بتاؤ جس کے اندر تم کہہ رہی ہو ساری خوبیاں ہیں، کون ہے وہ؟ بتلاؤ مجھے. فرمایا کہ میں آپ سے چھپاتی نہیں ہوں، میں بات چھپا لیتی، لیکن میں آپ کو کہہ دیتی ہوں کہ ہذہ خدیجہ، کہ وہ خدیجہ ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں خدیجہ کہاں ہم. وہ تو ایک خوبصورت، مالدار، حسب نسب والی خاتون ہے جس نے بڑے بڑے سرداروں سے رشتے نہیں ہونے ہوئے کرے، منع کر دیا، شادی نہیں کی اس نے. تو انہوں نے انکار کر دیا ان سب کو. میں تو ویسے ہی یتیم ہوں، نہ میرے والد ہیں نہ میری والدہ ہیں، سب فوت ہو چکے ہیں. تو وہ خدیجہ میرے ساتھ شادی کیوں کریں گی؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو نفیسہ نے کہا کہ حضور اگر آپ اس بات کو اپنے تک رکھیں نا اور کسی کو آگے نہ بتائیں، تو میں آپ کو یہ بات بتا دیتی ہوں، سچی بات ہے کہ مجھے تو خود خدیجہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، چلو پھر ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، میں تیار ہوں اس کام کے لیے. تو اب نفیسہ گئیں خوشی خوشی، آ کر حضرت خدیجہ کو پیغام دیا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں، مبارک ہو آپ کو. تو خدیجہ فرماتی ہیں کہ میری زندگی کا سب سے اچھا اور بڑا خوشی کا دن یہی تھا آج کا، کہ جب میرے کانوں نے یہ سنا نا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح کے لیے راضی ہو گئے. تو یہ میری زندگی کا سب سے بہترین دن تھا، کیونکہ میں تمام نشانیوں سے یہ بات پہچان چکی تھی، مجھے پورا اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی بڑی شان والے ہیں یہ. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب اور سیدنا حمزہ، یہ بھی آپ کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کے ساتھ تشریف لے آئے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں. اب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی ورقہ بن نوفل اور عمر ابن اسد ابن عزہ، جو ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے، یہ ان کو بلوا لیا اور نکاح ہوا. خطبہ پڑھا گیا، آپ کے چچا ابو طالب نے خطبہ پڑھا، پہلا خطبہ، اور پھر دوسرا خطبہ ہوا. اگلا خطبہ جو ہے وہ ورقہ ابن نوفل نے پڑھا، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے ان کے قریبی رشتہ دار تھے. اور وہ جو دوسرا خطبہ تھا نا وہ الگ تھا. پہلا خطبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا تھا، اور دوسرا خطبہ جو تھا وہ تعریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ دوسرا خطبہ تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ
و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی شان میں خطبہ پڑھا، یعنی کہ ان کے عربوں کے یہ ہوتا تھا، یہ اس میں بتایا کہ اس بچے میں جو ہم نے خوبیاں دیکھیں، جو تعریفیں دیکھیں اور جو اچھائیاں دیکھیں وہ یہ اور یہ اور یہ ہیں۔ اور حضرت خدیجہ، آپ کو میں یہ کہتا ہوں یہ بات کہ آپ اس وقت میری نظر میں دنیا کی سب سے بہترین خوش نصیب خاتون ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا نکاح ہو رہا ہے وہ محمد ہے۔ اب اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 25 سال، 25 ایئرس۔ 25 سال کیا ہوتی ہے؟ کڑی الجوانی۔ اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی، اور اس سے پہلے آپ کی 2 شادیاں بھی ہو چکی تھی حضرت خدیجہ کی۔ اللہ کی شان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اولاد کے علاوہ ساری اولادیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو پہلے بیٹے ہیں وہ حضرت قاسم ہیں اور دوسرے عبداللہ ہیں۔ تو دوسرے بیٹے عبداللہ جو تھے، بعض لوگوں کو یہ ادھر غلط فہمی بھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام طیب اور طاہر تھے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے صحیح۔ وہ حقیقت بات کیا ہے کہ آپ کے جو دوسرے بیٹے عبداللہ تھے نا، ان کے 2 لقب تھے۔ جیسے ہوتا ہے نا پیارے نام رکھے جاتے ہیں، لقب سے پکارتے ہیں، والد الگ نام سے پکار رہے ہیں، ماں الگ نام سے پکار رہی ہے، خوب یہ ہوتا ہے، یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طیب پکارتے تھے اور آپ کی والدہ طاہر پکارتی تھی۔ دیکھیں یہ اپنی محبت میں ہوتا ہے، تو اس سے ان کا مغالطہ ہوا۔ ایک بیٹے ابراہیم تھے جو ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے، جو مقومس نے یہ ایک جگہ کا جو ہے عہدہ ہوا کرتا تھا، مقوقس کہتے ہیں اس کو، مقوقس۔ تو اس نے آپ کو یہ باندی ہدیے میں بھیجی تھی، ان سے یہ قاسم ابراہیم جو تھے وہ پیدا ہوئے تھے۔ اور قاسم تقریباً 6-7 سال کی عمر کے تھے جب یہ فوت ہو گئے۔ یہ 3 لڑکے ہوئے تھے آپ کے، اور ایسے ہی عبداللہ بھی کوئی زیادہ بڑی عمر تک نہیں پہنچے تھے، بلکہ بلوغت کے قریب ہی یہ بھی فوت ہو گئے تھے، کم عمر میں ہی۔ اسی طرح ابراہیم تو بہت چھوٹے تھے، دودھ پیتے عمر میں تھے جب یہ فوت ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ بات فرمائی بھی کہ جو ہے نا ان لہو مرضعۃ فی الجنہ، اللہ نے میرے بیٹے کے لیے جنت میں بھی دائیہ کا انتظام کر دیا، وہ اس کو وہاں پہ دودھ پلاتی ہے جنت کے اندر، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے گئے تھے نا، وہ اس کو وہاں دودھ پلا رہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند نہ ہو جاتا، سمجھ رہے ہیں، چونکہ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا نا، تو آپ فرماتے تھے کہ اگر بند نہ ہو جاتا تو شاید میرا بیٹا ابراہیم بھی نبی ہوتا، اتنی شان ہے۔ اور آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن۔ اور یہ ساری بیٹیاں جو ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھیں، لیکن دشمنان اسلام نے مختلف باتیں کی ہیں یہاں بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو نعوذ باللہ تو کتنی شادیاں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ اصل میں اسلام سے دشمنی اور دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی نشانی ہے۔ اور انہوں نے نعوذ باللہ کہا کہ اس نبی کا تو یہی کام رہ گیا تھا، اور دیکھو تو جدھر جا رہے ہیں شادیاں کر رہے ہیں، حالانکہ خود اندازہ کیا جائے کہ ابھی جو میں تفصیل بتاتا ہوں اس سے یہ ساری بات کلیئر ہو جائے گی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، انہوں نے ایک بھی شادی نہیں کی،
اور یہ نبی کو دیکھو 11 شادیاں کر رہے ہیں. آپ خود اندازہ کریں کہ آپ کی عمر 25 سال ہو یا آپ کے کسی لڑکے کی عمر 25 سال ہو اور آپ اس کے لیے رشتہ 40 سال کی عورت کا ڈھونڈیں گے؟ ایسا کریں گے آپ کی بیٹی مثال کے طور پہ سمجھ لیں کہ 25 سال کی، آپ اس کے لیے 50 سال کا رشتہ ڈھونڈیں گے بندے کا؟ یہ کبھی بھی نہیں کرے گا انسان. بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال، اس کے لیے 40 سال کی عورت ڈھونڈیں گے رشتے کے لیے؟ پہلی دفعہ شادی ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں، اور نبی ہے، نبی کی طاقت الگ ہوتی ہے. 40 جنتیوں سے کہتے ہیں زیادہ طاقت ہے اس کے اندر. ایک جنتی کی طاقت دنیا کے 40 مردوں سے زیادہ کی ہے. بتائیں، اتنی طاقت والے کو تو کئی 100 اور 1000 شادیاں کرنی چاہیے تھی. اس کی طاقت اتنی ہے، اس کا حق تو یہ تھا. یہ تو اس نے برداشت کیا گویا ہمارے نبی نے. سمجھانے کے لیے بات ہے. تو فرمایا کہ 25 سال ہو تو کیا آپ 40 سال کی عورت نہیں ڈھونڈتے؟ اور دوسری بات، جب کہ سرزمین مکہ گرم تھی اور وہاں پہ کھجوروں کا استعمال ہوا کرتا تھا، اور گرم جگہ کی تاثیر 40 سال کی عورت، اس میں اب کیا بچا ہے ان کے ساتھ؟ لیکن نعوذ باللہ، سمجھانے کے لیے صرف یہ بات کر رہا ہوں. تو ایسی عورت سے تو انسان شہوانی جذبے سے شادی کیوں کرے گا؟ وہ تو چیز ہم بھی معاشرے میں رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ انسان کیا ڈھونڈتا ہے؟ کم عمر والے، کہ بھئی کم عمر والی سے کر لوں. لڑکے کی عمر 20 سال ہے تو لڑکی کم سے کم ہونی چاہیے بھئی چلو 16 17 18 سال، ٹھیک ہے. لیکن ایسا بھی ہمارے معاشرے میں بہت کم ہوتا ہے کہ 20 سال عمر ہے اور لڑکی 24 سال کی ہے یا 22 سال، یا لڑکے سے بڑی ہے. تو اس کو ہمارے ہاں تھوڑا غلط سمجھا جا رہا ہوتا ہے، عجیب سمجھا جا رہا ہوتا ہے. تو شہوانیت کی وجہ سے تو سمجھ آ رہی ہے خود بات، حضور نے کی نہیں ہے. اب بی بی خدیجہ نے جب یہ 40 سال کی ہیں، 2 دفعہ بیوہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کڑی الجوان 25 سال کی عمر میں نکاح کر رہے ہیں، تو یہ بات تو آپ بھول جائیں. یعنی سارا، اب دوسری بات، جوانی کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارا. 25 سال تک آپ نے اگلی شادی نہیں کی ہے. یعنی کہ آپ 50 سال کی عمر کے ہو گئے تھے جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیے. یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں تم ذرا 25 سال کی عمر ایک 40 سال کی عورت کے ساتھ گزار کے دکھاؤ 25 سال، پھر تمہیں خود عقل ہونی چاہیے. اب حضور کی عمر کیا ہے؟ 50 سال. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جب وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، تو یہ سارا زمانہ گزرا ہے. 25 سال آپ نے گزارے ہیں. تو کوئی جو یہ بات کرتا ہے وہ بیوقوفانہ بات کر رہا ہے. بلکہ یہ سب کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا سے نہیں بلکہ اللہ کی منشا کی طرف سے طے شدہ تھا کہ اس طریقے سے آپ کی شادی ہوگی اور اتنا عرصے تک اس طرح چلتی رہے گی. تو اس لیے بعد میں پھر شادیاں ہوئیں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر بی بی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حالانکہ یہ بھی بڑی عمر کی خاتون تھی. اور پھر بی بی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی بڑی عمر کی خاتون ہے. اور حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لیے آپ کی نکاح ہوا تھا، شادی ہوئی تھی کہ یہ خیبر میں سرداروں کی نا بیٹی تھی. اور جب معاملہ ایسا بن گیا تو سرداروں نے خود کہا کہ اے محمد، آپ ہماری اس سردار کی بیٹی کو کسی دوسرے کی باندی بنائیں گے، اس سے بہتر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری لاج رکھ لیں، ہماری عزت رکھ لیں، آپ اس سے خود نکاح کر لیں. خود پیشکش کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سرداروں کی عزت رکھی اور آپ نے نکاح فرمایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی ان سے. اس لیے پھر دوسری بات، جس نے نبی کے
اٹھنے پر، سونے پر بھی، اور ہر چیز پر آپ غور کریں. جب اللہ کی طرف سے پہرے لگے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف سے سارے فیصلے کیے جا رہے ہیں، تو اب کیا شادیاں بغیر منشا کی ہو رہی ہوں گی؟ اس اللہ کی پلاننگ کے بغیر شادیاں ہو سکتی تھیں خداوندی تعالیٰ کے حکم کے بغیر؟ یہی وجہ تھی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی نعوذ باللہ منافقین کی طرف سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو کہ میں عائشہ کو رکھوں یا چھوڑوں، کیا کروں؟ تو آپ حضرت عمر کا مشورہ دیکھیں ذرا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کا اپنا داخلی گھریلو معاملہ ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے رائے لینا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ سے دو باتیں پوچھوں گا جو ذاتی باتیں ہوں گی. اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو کہوں پوچھوں آپ سے، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر پوچھو، بالکل میں ناراض نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شادی آپ نے خود اپنی مرضی سے کی تھی یا اللہ کے حکم خداوندی سے آپ نے کی تھی؟ پہلی بات، اللہ کے حکم سے کی تھی یا آپ نے خود اپنی مرضی سے یہ نکاح کیا تھا؟ کس کے ساتھ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نکاح تو اللہ کے حکم سے ہوا تھا. خود جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے تصویر لے کر، تصویر دکھائی تھی انہوں نے، اور فرمایا کہ ان کے ساتھ اللہ نے آپ کا نکاح طے کیا ہے. تو فرمایا کہ اے نبی آپ دیکھیں ہمیں اپنے بچوں کے لیے پاکیزہ عورتیں مل جاتی ہیں، اللہ کو نہیں ملی تھی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم اپنے بچوں کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں لڑکی پاکیزہ مل جاتی ہے، تو وہ اللہ جس نے اپنے نبی کے لیے رشتہ ڈھونڈا اس کو پاکیزہ عورت نہیں ملی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا دوسری بات آپ سے ایک اور پوچھ لوں، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ دوسری بات بھی آپ سے پوچھ لوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں پوچھو. کہا کہ یہ جو مکھیاں اڑتی ہیں گندی مکھیاں، کیا یہ آپ کے جسم پر بیٹھتی ہیں، بیٹھ سکتی ہیں؟ تو فرمایا اے عمر نہیں، اللہ کا حکم ہی نہیں ہے، یہ مجھ پر نہیں بیٹھتی. تو فرمایا پھر یا رسول اللہ اللہ ایک غلط لڑکی، ناپاک لڑکی کو آپ کے بستر پر کیسے بٹھا سکتے ہیں، یا آپ کو اس ناپاک لڑکی کے بستر پہ کیسے بٹھا سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دم چہرہ کھل اٹھا، خوش ہو گئے کہ واہ عمر تمہاری رائے بالکل عجیب ہے، حیران کر دینے والی صحیح بات کریے. پھر گھر گئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا. اور حضرت عائشہ اکثر فرمایا بھی کرتی تھی کہ بھئی یہ تو اللہ نے میری صفائی بھیجی ہے، میں تو آپ لوگوں سے بولتی رہی، مانے نہیں، لیکن اللہ نے دیکھو پھر میرے لیے آ کر خود لڑائی کی سامنے. تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت بڑا اور کھلا ہوا پہلو ہے جو ہمارے سامنے، اور ہمارے لیے ایک یہ مثل راہ ہے، ہم اس سے نظر نہیں چرا سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہر آگے بھی جو ہے لے کر چلتے رہیں گے، اور آپ حضرات ضرور کوشش کیا کریں دوسرے لوگوں کو بھی جوڑا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے یہ ہمارے لیے مثل راہ ہے، اور اسی سے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے انمول موتی ہم حاصل کر سکتے ہیں اس سے. تو اگر ہم سنیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو تو پھر ہم عمل کر سکیں گے. اگر ہم سننے کو تیار نہیں ہوں گے، بیٹھنے کے لیے اس محفل میں نہیں تیار ہوں گے، تو پھر ہم اپنے نبی کی زندگی کو کیسے حاصل کریں گے؟
اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت۔ اللہم حبب الینا الاسلام، اللہم حبب الینا القرآن، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔